اب میں بلا تاخیر انتہائی واجب الاحترام بزرگ ذاکر اہل بیت شہنشاہ فضائل و مصائب سید زین محمد شاہ صاحب بخاری کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ بآواز بلند صلوات سید و ذاکرین سید زین شاہ صاحب بخاری، ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ قبرکن صورت فاتحہ صلی اللہ محمد والے محمد تکلیف فرماؤ، صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ اہتمام دی قبولیت واسطے صلوات تکلیف کر کے بآواز بلند پڑھو۔ ایک صلوات بانی مجلس جتنے مرحوم انہوں نے بلندی درجات واسطے ایجاد کر چھو۔ اپنے اپنے مرحوم ان کے واسطے ہی صلوات پڑھ چھو۔ آخری صلوات وارث زمانہ دے ظہور دی تعجیل واسطے پڑھو چھو۔ ایک نعرہ بلند فرماؤ، حیدر قرار دے نام دا نعرہ حیدری۔ سب سے بلے اس مقدس مقام سے میری دعائے خداوند عالم تھوڑا ٹورا یا منظور و مقبول فرماوے۔ بانیان مجلس آئی تمام مجلس منظور و مقبول فرماوے۔ جیڑا جیڑا بندہ اس دربار شرعی حسرت گھنڈا ہے مولا اپنی بارگاہ اس قبول فرماوے۔ بانیان دے مرحومین کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نعیم عطا کر۔ میں جناب دے سامنے بالکل مختصر دے ٹائم میں ذکر محمد والے محمد پیش کرنے لگا اور توقع رکھتا جڑے تکلیف کرے وہ سارے عبادت سمجھ گیا۔ اگر اجازت رہے ہو تو چند جملے اس شہنشاہ دے متعلق آگ چھوڑا جہدی انتظار اچ کائنات کھڑی ہے، کیونکہ بانیہ دا حکم ہے اور میاں علی علیہ نبی دی واضح حدیث ہے کہ جس بندے نے اپنے زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہ کی تھی، نبی پہ فرمائے دے وہ جہالت دی بہت مر گیا۔ اور ناراض نہ تھے بھائی ہاتھ بان کے ایک جملہ آکھن لگا، جس طرح جنت دی چار دیوارچ کافر قدم نہیں رکھ سکتا، جاہلی اندر قدم نہیں رکھ سکتا۔ قرآن نہیں آکھا جو قیامت درڑے میاں علی علیہ ذلے میاں علی دے نام تے اٹھی سن۔ کوئی بندہ نہ قوم دے نام تے اٹھی سی، نہ ماں پیو دے نام تے اٹھی سی، نہ ذیلے ملک دے نام تے اٹھی سی، نہ قبیلے دے نام تے اٹھی سی، اٹھی بنائے ہر بندے امام دے نال۔ جو فیصلہ بڑا سدھا تھی سی قیامت درڑے، رش بڑا ہو سی، فیصلہ اللہ بڑا سونا تے سدھا کیتا ہے، جیڑی امام ویسی مقتدی اڑائی ویسا۔ جی تو سا یاد رکھو تو سا اٹھی بنائے 12ویں نال، جو تھوڑے زمانے دا امام 12واں ہے۔ خالی نماز دے بعد سلام دی حد تک نہ کھلو جو السلام علیکہ یا صاحب زمان۔ امام دی انتظار کر جس طرح اگر ماں نکھڑ بنے تو بچہ انتظار کر دے۔ اور دوستو جڑا بندہ صحیح معنی فرمانے معصوم ہے، جڑا بندہ بے تابی لال امام زمانہ دا انتظار کر کے تے مر ویسی موت آمنا ہے۔ لیکن کتاب ملکہ نرجس دا چند جلے کعبے دی چھت تے آسی نا، اللہ اس قبر تے ملائک بھیج کے اکسی تے ملائک اکسی اٹھی باہر آ جدی انتظار چاہی سلیندہ کھڑائی۔ لیکن دوستو اٹھنا اس بندے جس میں انتظار کی تھی جی میں انتظار کرنا دا حق ہے جی، اس طریقے نال انتظار کی تھی۔ اس تے امام سن برے سی تو بندے اٹھی سن، بندے سرکار دا سلام کرے سن، سرکار دی فوج چرل سن، لیکن کرے انتظار جی میں سرکار دا حق ہے۔ ہر بندہ جان دے جو 15 شعبان علی رات دنیا تے آئے
زیادہ طوالت نہیں کردا، صرف چند جملے جناب دے سامنے گوش گزار کردا۔ جناب حکیم خاتون حسن عسکری دی پھپھی ہے، یہ آدھی میں بھتریجے دے گھر ملن واسطے آئیاں تے جلے دیگر بوڑھی ہے میں برکا چاہے ملے کرے پوچھائی بھتریجے پھپھی اماں کڈے میں کہ بچڑا گھر ویندیاں فرمائیں گھر نہ ونجو آج زمانے دی آخری حجت آونا۔ بی بی آدھی میں ہاتھ بن کے آکھے آج سرکار آج آسی، سرکار فرمایا آج آسی۔ میری شہن عزیز من رہے چھت پاسے ڈٹھے کو ایسی وجہ کوئی نہ آئی جو میں محسوس کرا جو راتی بچہ دنیا تے آسی۔ بی بی آدھی میں عبرت کرن لگی ہیں، حسن عسکری دی آواز آدھی ہے پھوپھی اماں عبرت نہ کرو میں امام ہاں۔ بی بی آدھی چاہے ہو یا برکا میں رکھ چھوڑے بالکل کٹھے حجرین۔ بی بی آدھی جرا سجے پاسے سرکار حسن عسکرین کھبے پاسے جناب نرجس دے میاں حجرے چھ۔ بی بی آدھی ہر ویلے اللہ دے رحمت بان اٹھی کے دے دیم لیکن نرجس ستی ہوئی آئی۔ بی بی آدھی نماز تہجد دا ٹائم تھا میں اٹھیا میں وضو کیتا ہے نرجس ہی کیتا ہے بالکل کٹھے مسلیان اس بھی نماز پڑھیے میں بھی پڑھیے تہجد بکیے اسی فجر شروع کیتی ہے۔ بی بی آدھی میں فجر شروع کیتی ہے لیکن پڑھ دی رہیاں جلے سلام پھیرا دیکھا نرجس والے پاسے کوئی ایسے آثار تے وجہ کوئی نہ ہے۔ بی بی آدھی جلے تسبیح پڑھ کے میں دعا مگئی ہے نا تے نرجس ہی دعا شروع کیتی ہے۔ بی بی آدھی میں ڈھائی یکا یک نرجس تے میرے درمیان ایک پردہ حائل تھا ہے لیکن تھیا سیکنڈاں واسطے۔ بی بی آدھی میں ڈھائی جو پردہ ہٹائے بچائے متھا زمین تے آدھا پہ سبحان ربی اعلیٰ وابے۔ جب بی بی آدھی دوجے حجرے چو آواز آئی ہے پھوپھی اماں میرا پوتر میرے کول گھننا ہو۔ بی بی آدھی میں چاہ کے سرکار حسن عسکری کنے گھن گئی سرکار نے چاہے پوتر کو اپنی زبان چسائی ہے۔ بی بی آدھی میں ڈٹھے حجرہ پرندہ نال بھری گئے سفید رنگ دے پردے ہیں میں آج حیران نہیں میں ڈٹھے کہ بڑا پرندہ ہے۔ سرکار نے اپنے پوتر کو چاہ کے دے پرتے سما دیتا ہے وہ پرندہ پرواز کر گئے۔ بی بی آدھی میں ہاتھ بن کے پوچھا ہے سرکار یہ پرندہ کون آئی یہ تھوڑا پوتر کے لئے گھن گئے؟ فرمائیں پھوپھی اماں پرندہ نہ یہ جبرائیل آئی میرے پوتر کو چوتھے آسمان تے گھن گئے۔ میرے خیال ناراض تھی گئے ہو اصل تو ساؤ سوراں دے آدھی سورہ قصیدہ پکا گھرنا بڑا سوکھا ہے کتاباں بڑی مانگیاں 2,000 تے کتاب پہنچ گئی ہے جی انہیں گلوں تو قوم تو دکھ لگتا ہے نا۔ میں تقریباً مجلساں چاہتا رہنا حسین دا ذکر سونا کر ذاکر کو نہ سونا کر۔ قوم اس دانے تے پہنچ گئی پہلے پہنچنے کتنے پیسے مکائی کھڑا ہے جو پیسے چنگے مکائے اس طرح سونا ونجنا ہے جائے نہیں مکائے نہیں جی اس کو نہیں سننا۔ یہ تو پتہ نہیں حسین کہیں کو قیامت رڑے آخر جی میرا ذاکر کون آئی تے مومن کون آئی۔ ناراض بے شک تھی وان میں گل بالکل سدھی پہ کر دا بھائی جان متھے لگنا ہی حسین دے کہ حسین جو تے کو آکے تو میرا کڑا مومن آئی تو فرعون ذاکر دا مومن آئی بات کیڑا جواب دے سے جو میں کہہ دا مومن ہاں مومن بن مومن اگر مومن بن سے ہیں تو قیامت رڑے امام شفاعت کر کے آکھنا جو میرا مومن پہ آن دے۔ ناراض رہتے ہیں میرا اپنا ایک درد دل ہے جنہا میں جناب دے سامنے آدھار پہ کر دا ورنہ یاد رکھو دوستان بوترے میں اگر تو بھی صحیح ہو میں آؤ ناراض رہتے میں غلطی ساری قوم دی ہے جو کوئی ذاکر پہ کر دے نا غلطی ساری تھوڑی ہے بعد خلافی تھوڑی وجہ تو ہے۔ ایک بندے ڈائری ڈٹھی جی کتنے پڑھنے لے میں آلی کتنے پیسے ڈھیم لے لے جی 20,000 نہیں جو نہ ونو میں 5 دینا وہ زیادتی کہیں کیتی ہے تجھے مومنٹ دا حق کون پہ مرے دے چپ کر گیا ہو
بھائی جان ساری عارضی کرو فرے موت آمنائی یہ کوٹھیاں یہ سب کچھ بنگلے ہر شے مک ونجنی ہے میں آدھران آخری مکان کو دیکھ 7 فٹ لمبائی یا 2.5 فٹ چوڑائی اسے مکان چرا بنائی اسے لئے آواز آمنی ایڈا سج کہیں دی حکومت ہے اس مکان کا بندوبست کر کے ونجے کرو فراں چھوڑ دے ایسا بان کے ون جو جا تو قبر داخل تھی نا کہ اگر نکیرین پوچھن جو من ربوں کا ایسا بان کے ون جو علی آکے اچھا نہ بولو یہ میڈا آ گیا ہے یہ میڈا آیا پہ ہے میڈا سینا ہے پردر آدھا الہ الہ اللہ سوال نکیرین کریں جواب مومن اتنا ہوئے جو مومن نہ دے وے علی دے وے ایسا مومن بن کے وائیں کہ میں گزارش پہ کردہ اٹھی بنا کہ آمد رہے ہر بندے اپنے امام نہ تیرے وقت دا امام ہے 12واں قرآن گھنڈا میرے سار تیرا میرے رٹے ہوئے لفظ نہیں اگر بارش دی کنی ڈھان دیئے تے اسے دے صدقے رزق پہ کھاندہ ہے تے اسے دے صدقے اولاد ملی ہے تے اسے دے صدقے بلکہ مننے تے بھاویں نہ مننے میں قرآن چاہ کے پیادہ جرہ صاحب پیا گھندہ ہیں یہی اسے دی برکت نہ لے میں تو سمجھو پردہ غیبت چلا گئے دوستانے بہتر یاد رکھو 65 سال ہے غیبت سورا 65 سال پہلے تو بھائیوں نے بیٹھے بڑے تاریخدان بندے اندر بیٹھے زیادہ کتابہ دی تعداد دیکھو تو سرکار دی آمد 75 بندہ کو پتہ آئی 76 بندے کوئی پتہ کو رہا جو 12واں آگئے چونکہ حکومت دی پوری نظر 12ویں تے آئی جو ناوے دنیا تے رسول دی حدیث آئی سنی کھڑیا جو ساری کائنات تے نشائی کرنی ہے 76 بندہ ہی کوئی نہیں جائے کو اے مخلص بندے نے سرکار حسن عسکری دے جنہیں کو سرکار دی آمد دا پتہ لگا ہے زیادہ پتہ تو لوگوں کو لگا ہی اس لئے جب سرکار حسن عسکری دا جنازہ باہر آئے نا جنہیں حکم رہتا عیسیٰ بن بحران کو جو جنازہ پڑھا جنہیں حکومت دی طرف جنازے پڑھوائندہ ہے یہ ودھن لگے تو جعفری دا دامن نہ پائے فرمائے عیسیٰ یہ عام جنازہ نہیں یہ میرا بھرا ہے جنازہ میں پڑھوائے سا تو روایت لکھا جلے جعفرہ کھڑے مسلح نماز تیرا دا کیتے تکبیر تو احرام آکا یکا یک 5 سال دا بچہ اندروں نکلے امام پایا ہوئی آئی ابا پائی ہوئی آئی تے چاچے دا دامن نہ پیا کھس چاچا پچھے ہٹو امام دا جنازہ امام پڑھا سکتے لوگوں کو تو پتہ ہی کہاں لگا جو امام دنیا تے آگے اللہ وہاں دکھاوے وہ مقام جتے اللہ کا جو غیبت تے چلا جا وہ سردار بندے دیکھ ہیں بہو بندے بیٹھے اللہ ہر کہیں کو گھن بنے لیکن دوستو 65 سال سرکار دا نائبین دا سلسلہ جاری رہا وہ نائبین وہ 100 لوگوں دے سنہ گھن بنے جان خط گھن بنے جان سوا سرکار انہیں کو جواب دے چھوڑے دیا جڑا آخری بندے علی بن سمری کو سرکار فرمائے میری نیابت ختم پئی تھے دیئے 6 دی تیری زندگی اور باقی ہے اپنا بندوباستی کر گھن میرے تمام شیعہ کو میرے ایک سنہڈے میں سلامی دے میں تو انہوں کو آکے ہون میری نیابت مقدی پئیے کوئی بندہ ہی میرا نائب نہیں جڑا نیابت دا دعویٰ کرے وہ لانتی ہے اگر کوئی آکھے نا میں نائب امام ہاں فرمایا نہ منائے میرا کوئی نائب نہیں ہو کہ فرمایا نے میرے شیعہ کو آکھیں پریشان نہ تھے وائے میرا سایہ تھوڑے تے ایویں ہو سی جی میں بدل چون سورج دا سایہ ہوتا ہے بھائی امام لوگوں کو ملتا ہے لیکن کون سنانے جو 12واں ہیں ناراض نہ تھی تو میری گفتگو بالمشافہ ملاقات بڑی اوکھی ہے یہ اس منزل تے بندہ پیر قمر رضا شاہ بخاری صاحب پہنچے تو تمام ملاقات ہو کر دائے بلکہ یحییٰ نامی بندے دے متعلق پڑھائے ہوا دے میرا ہر ملے وردی ہے جو 12واں ملے پوری رات جا کے نماز پڑھنے ہر ملے وردی جو 12واں ملے 12واں ملے یہ دے 11 سال دے بعد خواب ایک بندے میرا منہ ڈھال آئے وہ میں کو آکھے جی 12ویں کو مل رہی تو عبداللہ سنارے دی دکان سے لگا وائیں یہ دے پچھلی رات نہیں در ہی نہیں ہے وہ کون بندہ ہے جی دی دکان تے ماں باندھ ہے اوکھی ہے ملاقات جملہ اوکھا آ گیا ہے یہ دے سویرے نال پہنچا حال عبداللہ دکان تے نہیں پہنچا میں پہنچ گیا لحظے دے بعد آئے دروازہ کھولس ہاں بھئی کیم کھڑا ہے میں کہ بس دل بڑھ گئے تیرے نال باہمن آئے وہ آکھے چا بہے
یہ آدھے میں بیٹھا انتظار ہے یا تھوڑی دیر گزرے ایک عورت آ گئی ہے توجہ اس کا ایک زیور آئی یہ پاسے بدھا کیا کھا عبداللہ دی کتنی قیمت ہے اس کے بی بی دی قیمت ہے 720 درہم عورت حیران تھی کیا کہ 720 درہم یہ تو میں پورا بازار پھری ہوں زیادہ تو زیادہ لوگا قیمت لائیے 150 جو میں ہاں مجبور تھے میں بیچنا ضرور ہے کہ قیمت ہر کہیں لائیے 150 عبداللہ دے بھائی وہ جڑے بندے گل کی تھی اس غلط کی تھی یہ دی اصلی قیمت بن دی 720 درہم اگر 720 گھرنے نہیں تو ایک گھنٹے زیور میں کو لے یہ یاد ہے جلے پیسے دیتے ہیں تو زیور دیتا ہے نا میری کنڈ تے ہاتھ آئے تے آواز آئی امام دی ملاقات اگر کرنی ہے تو یہ ہو جیا بانا لوٹ یہ لوٹ پھوٹ والا کام چھوڑ لے اگر میں کو ملنا چاہتے ہیں تو یہ ہو جیا بانا امام دی ہر ویلے مدد سارے نال ہے جی بلکہ سرکار علامہ حلی دا بہت بڑا واقعہ ہے جڑا تھوڑے سامنے بھائی ہونے بیٹھے یہ وہ بندے نام میں چاہتے بیان جاتا 11 سال مجتہد آئی 11 سال عمر سارے بچے آلہ دوجی تریجی پڑھ دے بدے ہو دے کتاب لکھائی بندہ مجتہد لائی جائے ایڈا وڈا احسان شیعت جائے پورا ایران شیعہ کی علامہ حلی ہے جی یہ ادھے میرے کنے قریب دی وسطی دی بندے آ گئے تو نہ علامہ صاحب سارے شہر چک عورت مر گئی ہے عدت حمل دی مکمل آئی پتہ لگ دائی بچہ شکا میں جیندہ ہے فیصلہ کرو کہ کرا انہیں فرمائے ونجو دفنا دے ہو روایت رکھے غسل مل گیا جنازہ چاہ کے قبرستان تے گھن گئے آؤ جی مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ جلے مولوی اگیا کھڑے تھے سب ہم پڑھیاں نا پروں ایک بندہ گھوڑا بھجائی آندا ہے بندہ آ کے جنازے چ رلدا ہے لیکن بندے پرے آ کے گھوڑا رو کیا کہ نہیں میں جنازے چ نہیں رلدا میں کو علامہ حلی بھیجے میت والا کھڑو تے بچہ کٹ گھنو بندے میت والا کے گھن گئے بچہ شکا بچوں کٹ گدا روایت لکھا ہے 2.5 سال دے بعد علامہ گھوڑے تے آ گزرے اسے وسطی چو چلے بندہ کو پتہ لگا بندے بھاج کے آ گئے رکاب رب کے دی سرکار مہربانی کرو تھوڑا جا شرف ملاقات عنایت کرو تھوڑا جا تباہ ہو روایت لکھا ہے علامہ لہ پائے پوری وسطی کٹھی تھی علامہ حلی آئے بیٹھے پر دلا بندے بیٹھے ہو جیتے چند بندے بیٹھے ہوئے دیہات تے بچے ہی نکل آنے روایت لکھا ہے وہ بچہ یہ تھوڑا کے نا 2.5 سال کا یہ لے بندہ دے سامنے آئے نا ایک بندے اٹھی گیا کہ علامہ صاحب اوہا بچہ جائیں واسطے تو فیصلہ واپس کیتا آئی جڑا بندہ سندا بیٹھا ہے یا بندے گل کیتی تے علامے دا چہرہ تبدیل تھا اپنے آپ دل چاکا تھا ہاں میں تا کھائی دفنا دیو اگر وہ دفن ہوئی دی تو قتل میرے ذمہ آئی میری مجتہدی کے لئے گئی آئی میری علماء گیری کے لئے گئی آئی روایت رکھے چند منٹ بیٹھے پریشان تھی کہ سدھا اٹھائے جنہیں ویندہ پہ آئی انہیں نہیں کیا گھوڑے دی واہ گھر والا سدھا مسلح تے آ کے نوافل شروع کی تھے سجدے چ رو کے آدھائی مالک اگر دفن ہو گیا ہویا یہ تو میرے ذمہ قتل آئی مالک میں سجدے تیرے نال وعدہ کردہ کہ آئندہ میں کوئی فتوہ جاری نہ کرے سا اس دی میں کو معافی دے چا علامہ دا یہ لفظ آکھیں جنی درد غلبت ہے خواب اچ میں ڈٹھائی باہر ہیں میں کو آکھا علامہ فتوی علی گل نہ کر جو میں فتوہ نہ دے سا تیرا کام ہے اپنی طاقت مطابق دے وہ بندہ میں بھیجائی اگر کمی تھئی تو پوری میں امام کریں دھرا سا بلکہ ظہور دیا کتاب ہے کہ سرکار جلے کعبے دی چھت ظہور کرے سے نا 90% بندہ ایک بیدہ مونڈھا ناپ کی آگ سی جڑے لوگ ان منہ ڈالے بھائی کو تو میں کئی باری ڈٹھائی اس کو تو میں کئی باری ڈٹھائی لیکن دوستو اتھے پتہ نہیں لگتا چونکہ غیبت جڑی وہ بڑی سخت ہے تمہاری دعا دا صدقہ اگر میں پورا پڑھا تھا یہ تقریباً 10 دے مضمون ہیں علی بن صالح دا واقعہ بڑا مشہور ہے علی بن صالح ایک بندہ گزرا ہے
تو ادھر میں قافلے نالم تے بیمار تھی گیا تھا حکیمہ میں کو منع کی تھا بھائی تو سفر نہ کر میں رہ گیا قافلہ ٹر گیا جلی ٹھیک تھے تو بازار چاہے جو میرے گھر دا کو قافلہ مل لیا دے بازار چاہے تو اٹھ تیار پہ تھی جانتے میں پوچھا کتوں دا قافلہ ہے لوگ آکھے بربر میں سنا یا جو بربر امام زمانہ دا علاقہ ہے یہ میں کو بڑی شوق پیدا تھی میں آکھے آپ گھر پہ آبائے سڑے کا بربر تھا بننا یہ انہوں نے لال ٹور پہ آنے کے جو 100 میل بربر پرے آئی انہوں نے رہا تبدیل چکی تھے انہوں نے آکھے بربر ہی رستہ بن دے یہ دے اوکھا سوکھا بربر دے نیڑے آئے میں جلدی پہ کردہ یہ دے نیڑے آکے میں ڈٹھے یہ دی زرخیز زمین ہے کوئی فصل کوئی نہیں دیگر دے ٹائم میں ڈٹھے شہارچ نہ کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی دکان ہے تے نہ کہیں گھروں دعا پہ اٹھدا ہے میں ہر بندہ جانتا ہے مسافر سیدھا مسجد ویندا ہے یہ دے مسجد جایا پیش نماز کو ملا میں کہ سرکار میں مسافر ہوں پانی شانی پلائے پانی شانی پلاون دے بعد میں پوچھا سرکار باروں نہ کوئی فصل ہے تے نہ کتائی دھواں ہے اس میرے پاسے دیکھ کے کہ فصل کیوں رہیں دین میں کہ جی کھاون پیون واسطے اس کہتے دھواں میں کہ جی بھات ہر شے پکیندی ہے اس میرے پاسے دیکھ کے کہ تے نہ رحمن دی لوڑ ہے نہ پکاون دی لوڑ ہے تے پکا پکایا باہر ماں بھیجدا ہے ہاں میں کہ سرکار باہر ماں بھیجے دیں ہوا کہ ہاں میں کہ ہر شام بھیجے دے سویرے اس کہ سال چ 2 دفعہ 6 مہینہ دے بعد یہ آدھے میری حیرانگی بدھی ہے میں کہ وقت ہوں کہ بھائی جان تو ہونا ہے نال سمندر ہے اتنے 2 کشتیاں جڑیاں گھننا دیاں پورا پروگرام بنوائے لوگ اپنے برتن گھن وجن 6 مہینہ دا کھانا گھننا دیں یہ آدھے میں حیران تھی کہ 6 مہینہ دا کھانا تھی وہ تک دا کہ بے کیوں نہیں تھی دا اگر جاگ جا بیٹھے آدھے پیش نماز میرے پاسے لے کیا کہ کوئی تو بھیجے نہ ہے ہاں مہربانی حضور بھائی جان تو نواں پہ آندا ہے سن تو نہیں بھیجے دے امام بھیجے دے جڑا 6 مہینہ دا آندا ہے پیچھے بعد دے 6 مہینہ تک نہ روٹی بہی تھی دیئے نہ سالہ نے چو گرمی مک دیئے یہ آدھے میں ہاتھ بن کے پوچھا ہے کشتیاں کڈاں آئیاں اس کے 3 مہینے گزر گئے بعد 3 مہینہ دے بعد آسے یہ آدھے میں اپنے اب دل چاکھا ہے علی بن صالح اگر 3 مہینے پہلے آ گئے ہوں میں آ تو کم از کو بندے تے ڈٹھو نہیں آ جڑے امام کنے کھانا گھن کے آن دیں یہ آدھے میں رات گزاری ہے سویرہ تھی کہ پیش دی نماز پڑھ کے اسے میں کو پیش نماز آ کہ آتا کو سمندر دی سیر کراما یہ آدھے ڈوئے بل کنارے تے آ کھڑے ہیں یہ آدھے اچانک میں میری ٹھہرے سمندر لے پاسے میں پیش نماز دے پاسے لے کے کہ سرکار تے کشتی پہ آن دی ہے اس میرے پاسے لے کے کہ نواں آیا ہے نا ایڈو کشتی تے بجائے خود پرندہ ہی نہیں آ سکتا جے تے نرجے جے چاند دا حکم نہ ہوگئے کشتی آسن لیکن 3 مہینے میں آ دے یہ آدھے میں کرتا چپ گیا لیکن ڈیہ دام تو میں کو کشتی نظر آ دیا یہ آدھے جلے بالکل کشتی ڈیڑے آئی ہے تے زانک پیش نماز رٹھا ہے نا وہ میں کو آکھا یارتا ہے تو سچ آکھا ہے لیکن یہ آدھے پیش نماز تے بالکل سختہ تاری تھی گئے میں آکھا جی پریشان کیوں تھا وہ آکھا یار میری 75 سال عمر ہے بغیر ٹائم ٹیبل دے کشتی آج پہ آندی ہے یہ دے ڈوئے میر کنارے دے چپ کھڑے ہیں کشتی بالکل نیڑے آ گئے 2 بندے سوارن کشتی کنارے نہ لگی ہے ایک بندہ بیٹھا رہے 2 چھال مار کے کنارے تے آئے تے سارے پاسے دیکھ کے آکھا سارے چو علی بن صالح کون ہے یہ دے میں بدھا میں کہ جی مایا آ بھائی اگر تو ہیں تو امام بھیجائے چڑھا کشتی تے یہ دے میں کشتی تے سوار تھی یہ دے کشتی چلی ہے یہ دے میں ڈٹھے تو پانی والا وہ رنگ مک گئے بالکل اس طرح پانی جس طرح دودھ ہوتا ہے میں حیران تھی کہ اس بندے کا نے پوچھا یہ پانی رنگ دودھار کیوں ہیں اس میں کو کہ بھائی جان امام دا حصار ہے جدیر خضرا دا یہ پانی کو تھوڑا نہیں 100 میل 2 طرح پانی ہے لیکن یاد رکھ اس پانی دے تحت الصراط تک تلے پہلے آسمان تک اتے کوئی شے نہ اتو گزر سکتی ہے نہ پانی چو گزر سکتی ہے جیتے سرکار دی اپنی مرضی نہ ہو
یہ دے کشتی چل میرے گھبرا گئے ہو میرے خیال ہے یہ دے کشتی کنارے نہ لگ گئی یہ دے انہوں میں کل ہائے سدھا گھن گئے مسجد جڑا اتنے بندہ بیٹھا ہی پیش نماز میرا بڑا استقبال کیتا صفائے دریش بڑا سونا جوان یہ دے کر رہا کھانا شانا یہ دے جلے سویر تھے تو میں پوچھا ہے وہ ول میں کوئی ادائی تیرا مقدر بڑا چنگا ہے کوئی سڑ گئی دس یہ دے سویر میں کنے پوچھا ہے سرکار دی زیارت کی تھی نہیں غیب بہت سخت ہے میرے پاس لے کے آکھن لگا ہاں زیارت نہیں تھی میں کہ رشتہ میں کو آکھن لگا میں سرکار دا سکا پوترا ہوں اس لیے میں اپنے آپ کو کہ میں تو بڑا خوش تھی کہ پیا ہونا جہاں سکا پوترا تے حالت ہی ملاقات نہیں تھی میرا تو بڑا مقدر ہے جو میں کو سڑ گیا اس لیے میں کہ سرکار میں کو سڈا تھا آپ انہیں کشتی بھیجی نے میرے پاس لے کے کڑک سب کچھ میں جانتا ہی تھی آئی کوئی نہیں سکتا جیسے آپ نہ سڈے میں کہ دعا کرو پتہ نہیں ملاقات واسطے کڈا سڈے یا میں کہ ملاقات واسطے پیش نماز میری باہ چ نپی مسجد کے کمرے چو باہر گھن گئے پہاڑ آئی پہاڑ دی چوٹی تے ایک مکان آئی میں کو آخر او مکان ڈٹھا ہی اسے مکان 12ویں دی رہائش ہے انہاں سجے پاسے او تے کو باری نظر پئی آندی ہے یہ ناہی آئی جتھے امام اپنے بندے کو ہر روز دی کارکردگی لکھ کے دے دیں تے جڑا تے کو مسڑ گئے دوست بندہ او آسی تے کو سڈن واسطے یہ دے انتظار 11 ڈی گزر گئے میری دید ہر ویلے اڈائی ہوندی ہے جڑا ڈی چڑھیا یہ دیکھ لو مسجد سہن پیش نماز تے میں کھڑے ہسے یا بندہ سامنے آئے تے پیش نماز میں کو آکھے بندہ تئی ہے ہی ہوں اگے تیرا مقدر ہے یہ دے جلے بندہ در داخل دے اس پوچھا ہے علی بن صالح تو ہیں میں کہ جی ہاں میں آدھے گھڑی میرے دیکھنے والی آئی جو پتہ نہیں میرے واسطے کے حکم ہے یہ دے جلے میں کہ میں اس جیب وچ رکا کڈا ہے یہ سرکار رکا دیتا ہے علی بن صالح دے میں کھول کے ڈٹھے تو سرکار دی طرف لکھا ہویا ہے تائیں پند بڑا کیتا ہے گھر نہیں گیا بربر آیا ہے میرا دل بن گیا جو تے کو اپنا شہر دکھاواں اجے تو اس قابل نہیں جو میں سدھی تیری ملاقات کر رہا دوستو غیبت بڑی سخت ہے اللہ تو کو سلامت رکھے اور تاریخ چاہ کرے کو بھائی وڑے بیٹھے کتاب میں لکھا ہے جڑا ظہور کرے سی نا ظہور 360 نشانی ہے ظہور دی بہت پوریاں تھی گئی کوئی راندیاں لیکن جڑیاں راندیاں وہ بہت ضروری ہے ایک سلوات پڑھ کے اونچی آواز نال ایک سلوات دھوری پڑھو چاہ بسم اللہ ٹھیک ہو بسم اللہ یا رسول اللہ بس گل کو ریڑے لاواں میرے محترم آ گئے میں دیدار کھڑا ہوں روایت لکھا ہے جڑا ظہور ہی کرے سی نا ابوا شہر مکہ تے مدینہ دے درمیان 150 میل ایڈے سفر ہے 150 میل ایڈے سفر ہے روایت لکھا ہے پیشی ڈھلی ہوئی ہو سی 150 میل لوگ دیکھ سر ایک بندہ ہے عجیب نسل دیا چند بھیڑا ہوں دے سامنے تے ٹردہ مکے والے پاسے پہ ہو سی لیکن امام دے متعلق کتاب میں لکھا ہے کہ سوچے سی ہر بندہ جس بندے بھیڑا کتھوں گے دیا لیکن جرت کر کے کوئی بندہ پوچھ نہ سکسی جو تو کون ہے تے بھیڑا کتھوں گے دیا پورے 150 میل رات تیرے امام کعبے آ رہا ہونا ہے اور میاں علی لو سویرے کعبے دی چھت تے چڑھ کے نماز فجر تو بعد 12واں اعلان کرے سی آنا حجت اللہ آنا بقیت اللہ امام دا جرا ظہور دے بعد پہلا موجہ ہے نا پیر کا مرضا بخاری آپ اندازہ کرو بھئی اس ویلے ہی کتنی زبانان دنیا دیکھو ہر 500-600 دے بعد زبان دی لیے تے پتہ نہیں ظہور تک کتنی زبان ہوسن دنیا امام ہی لفظ آکھن جڑے میں آکھیں لیکن کتاب لکھا ہے ہر کانے چون دی مادری زبان دا ترجمہ تھی کہ ویسے امام سڑے دا کھڑا ہے اور دوستوں کتاب دوستو نوجھا موجہ
بھاویں کوئی جماندرو جمائے تے کنا تو ڈورا ہے تے ہے پہاڑ دی غارج امام دا آواز اس تک کی ویسی جو باہر آ میں نرجس دا پوتر آیا کھڑا آئی اگے یقین دی گل لے میں یاد رہا گل ساری عقیدے تے مکڑی جس بندے سن گدا جو سرے دا کھڑا ہے تو کیا گھر وجنا تھا ٹر پواں اون دے متعلق باہرواں فرمائے دے جڑا میری صدا سن کے ٹر پیا 7 قدم آپ بھرے سی فرمائے جن 8واں مکمل نہ کرے سی کعبہ ہی سامنے ہو سی میں سامنے ہو سی میں زمین دے تنابہ چھک گھن سا کہ مطلب سمجھے اعلان ترائے تھی انہیں نہیں ترائے ایک امام اعلان نہیں کرنا امام اعلان دے بعد سورج جلے نکل سی سورج اعلان کرے سی او زمانے آرہے امام آیا کھڑا لے جبرائیل زمین و آسمان دے درمیان اعلان کرے سی او خلق خدا زمانے دی حجت کعبے دی چھتے آئی کھڑی ہے اور روایتہ لکھا ہے لحظے ہزارہ لوگ امام کنے کٹھے تھی ویسے 313 سپاہی ہیں سرکار دے جنہیں دے متعلق قرآن ہے جو اللہ آدھے میں انہوں کو زمین دا وارث بنا چھوڑا ہے یہ تو سپاہیاں دا شان ہے جو زمین دے وارث ہیں پتہ نہیں سردار دا کتنا مقام ہے دوستان محترم 313 اور کتاب لکھے کعبے دی چھت تو لہا کے 27 اور 313 چو 27 سپاہی امام کعبے دی پچھاوڑی علی کانتے ہاتھ رکھ کے باہر کٹ گرنے باہر واقعی میرے سپاہی ہو باہر آؤ کتاب لکھے دیوار کعبہ پھٹ سی 27 بندے باہر آ کھلو سے کئی بندے حیران بیٹھے ہوتے جو کون ہوئے کتاب لکھے جلے کعبے دی کانتے چو باہر آ سے نا وہ 7 صحابہ کاف ہیں 15 حضرت موسیٰ دے امتین کیونکہ موسیٰ دی امت ایسی آئی جو دے عورتیں اڑے بعد بچے کو پوچھ گئے دا لیکن 15 ہوئے جلے موسیٰ دا کلمہ پڑھا لیں نہ توحید تو ہٹیں نہ نبوت تو ہٹیں 15 تے ساتھ 22 23واں بندہ ابو دجانہ ہے یہ تھوارے نبی دا صحابی ہے جنگ احد دا شہید ہے 24واں بندہ یوش بن نون ہے یہ حضرت موسیٰ دا نائب ہے یہ وہ بندہ ہے جائیں تاریخ آدمیت پہلی دفعہ لت ہویا سورج والا ہے ہون میرے کنے پوچھو جو 25واں بندہ کون ہے وہ مومن آل فرعون ہے جہاں ذکر قرآن ہی کیتا ہے رہندہ فرعون دے گھر رہ چاہی تنخواہ فرعون کنے کھاندہ فرعون دہائی لیکن فرعون دے گھر رہ چرا کے منے دا توحید کو آئی اگر ناراض نہ تھی وہ میاں علی ہاتھ بان کے ایک جملہ آگ چھوڑا اگر تھوڑا جا سوچیں وقت پیدا تھوڑا جا سوچیں فرعون دے گھر رہ چرا کے 12ویں دا سپاہی بن سک جائے تو شیعہ دے گھر رہ جام کے نہیں جا دوستان محترم 26واں بندہ حضرت سلیمان فارسی ہے جائے کعبے دی کاندھے چو باہر آونا جائے کو بطول چاچا سڑے دیا آخری بندہ مالک اشتر ہے حضرت علی دی فوج جرنیل جہاں دی مطلق علی آدھا ہے جلے تو میدان اچھ کھڑا ہوں ہے نا میں کوئی میں بھروسہ ہوں دا ہے جی میں نبی کو میدان اچھ میں علی تے بھروسہ ہوں دا بچے کڑی شتر ہون ذرا میرے کنے پوچھو جو سپاہی تا 313 امام کعبے دی کاندھے چو 27 کیوں کڑھڑے ایک سوال ہے نا بھئی 27 کعبے دی کاندھے چو کیوں باہر کڑھے دوستان محترم حضرت علی دے خطبہ ہے ممبر کوفت ہے علی سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمائیں میں کو سنانو میں علی ہاں فرمائیں میں وہاں جائیں قیامت علی قبرہ چو مردہ کو اٹھاونا ہے میں وہاں علی ہاں اتھے ہی لوگاں کو جتراز کیتا آئی گھر وانڈ کے مکرو آجی ہے نا لیکن امام ظہور کر کے 27 بندے کعبے دی کندھی چو کٹ کے ہون ڈراز نہ تو دسیں جو ہے نا قبرہ کے تھے جڑے کعبے دے کندھی چو نکلنا ہے حضرت موسیٰ دے 15 بندے ماجین اس قبران چین تو ہی پر رہے اصحاب کاف اللہ گھنونی شام والے پہاڑے چے ابو دجانہ احد اشتر رکچ سلیمان مدائن
دوستان محترم کہیں دی قبر کتے ہزاراں میلاں دا فاصلہ ہے، لیکن امام ہاتھ رکھ کے کعبے دی کندھ چوں اتنے قبراں والے فاصلے کٹ کے پوری دنیا کو دسے سی جائندہ پوترا ایڈے فضلہ تو کٹھے کر کے تے ایک کندھے چوں کٹ سکدا ہے دا ڈاڈا ہی قبراں چوں مردے اٹھا سکدا ہے۔ پردے چ روندا بیٹھا ہے، بعض کتاباں لکھے رات روندا ہے، رو رو کے سلام کردا ہے، میرا سلام ہوئے انہاں ڈاڈیاں تے جنہ دے گرمی دی سردی تھی وجہ تو چہرہ دیا رنگ تا تبدیل تھی گئی۔ مالک اجازت دے میں بن کے پوچھا انہاں لوگوں کنے جنہ میریاں بے گناہ ڈاڈیاں کو 9 گھنٹے دربار وچ کھڑا ہے۔ یہ کچھ تھوڑی گل ہے جو زینب تے دربار جملے آکھا کہ بندہ دے سر تو لنگ ویندن، علی دی دھی تے ہتھ چ رسیاں، بھائی ایڈا پردہ پیارا بھائی منظور ہونے ہی بیٹھے 70 قدم تے بھیرا کوستا رہے۔ اللہ دی قسم جلے شبیر قاتل کو آکھا ہے نا میریاں بھیڑی والے پاسے کنڈ کر کنا دے اندر حقل مار کے آکھا جی میں کون دائی کو سمجھ میں باہر ناس ہاں بھائی جان جڑی یہ دی صابر آئی یار پردے دے اندر بھیرا والیاں بھیڑی بیٹھی ہیں قدم باہر نس رکھا ممبر دی قسم بھیرا کس گیا یار جے کو پردہ ہی ڈا پیار آئی میں کو اللہ دے نانا دیگر لے باہر نکلی کی میں جتھے ہی کوئی آبادی آئی ہے میں جلدی پہ کرداں کربلا تو چاہ کے شام تک ناراض نہ تھے میں کوئی پلان کوئی نہیں کوئی محمل کوئی نہیں تماشائی لوگ کٹھے تھی ویندیاں جتھے ہی لوگ کٹھے تھے ہکا چادرہ منگیاں نس کے تھا یہ آکھا جو سا کو بھوک لگی ہے نس کے تھا یہ آکھا جو میں تھک گئی ہاں نس کے تھا یہ آکھا جو میں کو پانی دیو ہر جہت چادرہ لیکن جلے چھتری میں شار شام دے دروازے تے آ کھڑی ہے نا نہ ہویا شام نہ تو رومیا اتنی بھیڑ آئی نہیں تھے جو سجاد تو ترائی واری پوچھا سے تے مہمان کے ڈائی نہیں آئے جگر سجاد دا ٹھڈا صاحب برکہ کا ہر کوئی تیرے واسطے آیا کھڑا ہے اتھے میری سائن 4 سوال کیتے پہلا سوال کیتا جہاں کلمہ پڑھ دے ہو میں وہ دھی دی سکی دھیاں سا کو چادرہ دے ہو چاہ اللہ دی قسم جلے چپ تھئی ہے نا بی بی دوجا سوال کیتا ہے چادرہ دے دیتا ہے مشلہ بجھاؤ ہر تریجا بندہ مشل چاہی کھڑا ہے جلے چپ تھئی ہے بی بی جی چادرہ تے مشلہ ناؤ بجھے دے نا سارے ہاتھ کھلواؤ جو میں والا نال پردہ بڑھا ماں تاریخ لکھا ہے جلے چپ تھئی ہے پتہ نہیں چوتھا سوال جڑا علی دی دھی کیتا ہے میں ادا ہر مردی ضمیر کو جھنجوڑا ہے بی بی سن سو چوتھے سوال بی بی آکھا ترے گلہ نے کر دے جڑے مرد کھڑے ہو گھر رہی تا دھیاں تے بھیڑا رکھ دے ہو ہاں ہٹ بنیو جو میرے نال نو بیوہ بھر جائیا پہ انہیں کمینہ کو نچ نچ کے آکھا ہے مدینہ نہیں عباس مارے آگے بازار اچ قدم رکھا میاں علی علیہ ہر قیدی اپنا ایک عقیدہ ہے ہر قیدہ اپنا ایک نظریہ ہے میں ایڈی لمبی ذاکرچ بھائی مردور حسین کدائی بازار نہیں پڑھا حکم ہی تھی جن بھائی آدھا یار معافی دے ہو بازار دے متعلق میں ہکا جملہ دارنا شریفان تے سر جھکا کر کے لنگ گئے یار پردیدار لوگ بیٹھے ہو قسمت نال کو بندہ آ بنے نا تے سامنے بازار ہوئے بندہ 1000 بندے کرے پوچھتا ہے یار کوئی بے رستہ کوئی نہیں میں دا سجا دیا چاکو دی پپی ماں سر جھکا کیتی آؤ تے گزرے آؤ سات والا دروازہ جتھے ترائے دہاڑے دی لہدہ ہی ڈٹھا ستے ابھردہ ہی ڈٹھا ستے ہائے ہائے حکم ملدہ یالا کھڑا پھوپیاں کو ترائے دیا دے بعد حکم ملدہ گھننا اللہ گھن منجے زوار بیٹھے وہ جاہ بہوں چیئے جیتے کمینہ تے کمینہ دے ہویری بیٹھے رہے وہ جا جھکی ہے جیتے چپ کر کے کھڑیاں رہی ہے
کروڑا سلام ان شیعت سید قیامت تک فضا دے خاندان دے ممنون ہیں علی دیاں دھیاں دی کنات بن کے کھڑی ہے میں جلدی پہ کردہ آنکھس علی دی دھی میری کانٹ تے متھا رکھ جناب زینب دی کانٹ تے جناب کلثوم دا متھا کلثوم دی کانٹ تے رقیہ دا متھا رقیہ دی کانٹ تے لبابہ دا متھا لبابہ دی کانٹ تے لیلہ دا متھا لیلہ دی کانٹ تے قاسم دی ماں متھا رکھ کھڑی ہے تے صاحب کبرا لکھے چپ کر کے کونے چوان کھڑی ہے علی اصغر دی ماں ہاں اس کمینے حکم دیتا ہے سران یا سانگاں گھنڈاؤ اتھے کندھ نال لا دیو یہ شراب پیمن لگ گئے شطرنج کھیلن لگ گئے چپ کر کے کھڑیاں رہیان کیڑا بندہ برداشت کرے سی جلے 6واں گھنٹہ گزرا ہے نا اللہ دی قسم سفیر روم بیٹھائی نامی کرسی تے اٹھی کے آکے جدید منڈھا نب کیا کہتا میں رو دیکھنا اس کمینے سر چاہے کیا حد ہے ادھے میں کو نہیں پتہ کئی دی کون ہے میں کو نہیں پتہ نہ تے تیرا کے معاملہ ہے لیکن جدید انسان ہومن دے ناتے نال میں تیری ہاتھ بن کے ایک منت کرداں کہیں تے مہربانی کر نہ کر سے بچی دی رسی کٹ گئے ہائے امیدہ اللہ اس لائن پوچھا ہے تے کو کیوں ترسا ہے ادھے تو شطرنج بیٹھا کھیل دیں گلی علی اتنی رسی تنگیز جو بول نہیں سکتی پتہ نہیں یہ کیا لگتا جڑا کڑیاں مجبور کھڑا ہے این دے پاسے دیکھ دیئے ہی کو صبر کر میرا واس لیا لگتا شالا کہیں دنیا دے غم میں چلا رہوں میں سمجھ گا جو بچی کون ہے سفیر روم دی سبارے چے حکم دیتا بچی دی رسی کڈو صاحب کبرا لکھے گل علی رسی نکلی ہے بدے ہوئے ہتھا نال گل ملے دی نا میڈو دکھائے اس کونے چوان کھڑی ہے جتھے ماں کھڑی آس یہ کو جا کر اما رسی نکل گئی ہے بیٹھی ماں یار غربت دی کو حد ہوں دی ہے جلے میری شہنہ کہنا بیٹھی ماں جناب رباب دی آواز ہے نبائے متوات کوئی جھنکاں دے بھی ہاں بھیرا آتا ہوا ہے جڑا رات پیار ہوندہ ہے بچرا اگر تھک گئی ہیں تو دیوار دی ٹیک گھل کھڑو وہ لکھ دے ماں نال دیوار دی ٹیک لگ کے کھڑ گئی یا جکا جک دربار چ رستہ بڑھن لگ گئے پتہ لگ جائے کہ بہت وڈا بندہ پہ آندا ہے پتہ تاں لگا جلے جدید دی دھی سامنے آ گئی اس کمینے آکھے میرے کو ممبر تے آ جی نہیں بابا میں بہمن نہ آئی میں صرف قیدی دے کھڑا ہوں وہ لکھ دے پہلے پیو پتراں کو ڈٹھا جو قدج بڑا فرق آئی تے کڑی ہک آئی وہ لکھ دے بات ایک تیرانہ نگاہ پردے داراں تے لائے جڑی ہک بے دکان تے متھا لائی کھڑیا تے باتے میں سانگا کو دیکھ کے ٹر پئیے دہ دی آئیے تے ٹر دی آئیے لیکن جلے 5ویں نمبر لی سانگ تے آئیے نا اتھے بھج کے پیو کنے آئیے تے پیو کو آکھا شطرنج تو دید چاہ یہ تو تریجی دے آ رہا بیٹھے میں باغی مارن بابے تریجی 5ویں سانگ تے تو وہ چڑھا کھڑا جڑا ماں کو ماں ہی نہیں سر سکتا یہ کیڑا جرم کی تھا جن کو قتل کر کے سر گھنا ہے یہ آنکھنے سے سانگ آلے کو جو سر لہا کے میں کو دے وے تاریخ لکھے دربار ان جگہ لہا تو کھلبلی مچی ہے اس حکم رہتے سانگ جھکا سر لہا کے میری دھی کو دے اس کمینے جلے سانگ جھکاونی شروع کی تھی ہے نا تے سانگ جھک دیا ایک دفعہ واتا کھاچا میاں لے لو سانگ جھک دیا آئیے تے بھین ٹیک چھوڑے دیا آئیے ہاں یہ کو جا کہا تھا ماں مدت تو بعد پہ اللہ دائے میں لگی نہ بنا میری شہرت یہ سکینہ پتہ نہیں بات سے آدھی دی ہے کیوں پہلے ہوئے دیئے نیڑے نہ بننے 4 قدم پرے کھڑوں میں اگر پیار کرے تو نیڑے بننے رومن لے ہو جلے سانگ جھکڑی شروع تھا یہ نا پورے دربار دی نگاہ اڑاہی آئی جو اللہ جانے کیوں پہلے ہوئے دیئے ہر کہیں جھک دی ڈٹھی ہے لیکن اتھے مایا درانا لیکن جی میں ماں تے بھین لاندہ ڈٹھا ہے نا یہ میں ہور کہیں نہیں ڈٹھا ہون میرو دکھا ہے اللہ واسطے اگر رومن آئے تھا جلے اس کمینے سانگ جھکائیے تے سر لہایا ہے رملہ دو بدھایا تے رملہ بسم اللہ پڑھ کے 2 ہاتھ بدھائے جلے معصوم دا سر آئے نا ہتھا تے میرو دکھا ہے رملہ سر کو ہاں نال چلائے سجا ہاتھ رکھا ہے رملہ سر تے روایت لکھے کھبے ہاتھ نال سر تو ریشمی رومال لہا کے نا رملہ جلے معصوم دے چہرے تو دھور پہنچ گیا نا رباب دا 3 دفعہ آواز آئے رملہ شالا بھلا تھی بھی میں شکدی ودیاں میں کو دھور کہیں نہیں پہنچتے ہائے بڑا اللہ رملہ دھور پہنچ کے جلے چہرہ صاف تھے آئے نا اسے لے رملہ چہرے تو لے کیا کہ معصوم بات مر گئی ہو سیا میری شہر دا بڑھو یا بیڑا ہے رملہ جنا کے لے بال ماما کلے نہیں چھوڑے دیا اس لے رملہ تڑپی ہیں مائی نہ لے رملہ ہو جی میں سکینہ 4 قدم پرے کھڑی آئی نا تے ڈٹھا جو پیار پائی کر دیئے
رملہ کو پتہ تاں لگا جلے بدھے ہوئے ہاتھ سامنے آئے نا ناراض میرے تے نہ تھوائے رملہ ڈٹھا ہے کنا چو رات واندی پئی ہے سجے دیاں زلفاں کھبے دیاں سجن ہاتھ چ رسیاں اس لیے رملہ پوچھے معصومہ تو کون ہے میری شاین ٹھڈا صاحب بھر کے دی جج کچائی کھڑی ہے میرا نکا بھرا ہے ہی کہ دفعہ ہاتھ وداج میں بھرا کو بوسہ دے گے نا رملہ بھی ہاتھ وداج معصوم جتنے مردی اپنی بوسہ دے لیکن اشارے دے کہ لفظ آدھا کتاب والے لکھا ہے بوسہ ہی دین دی آئی کوئی ایڈی ڈری ہوئی آئی جو کہیں بندے تو دے دی آئی ہاں تری جب بوسہ دے کے آجے گھن چا تو شہزادی ہیں تو تھک پوسے بختب ہو گئی میری مدرس رملہ سار گھن کے ٹور رہی ہے وہ لکھ دے 4 قدمہ تک تو حسین دی چپ رہی ہے جلے رملہ 5واں قدم چاہے نا توڑے قیدہ دی تھکی ہو جائے ابالے قدم چاہ کے دامن وانج نہ پس رملہ کڈی پئی وئی نہیں ہے آدھی معصومہ گھر میری شہن آدھی ہاں تو میں قیدان میری ہک منت ہی دیر نہ کریں جو میشے دے سانگے قیدہ بدی آدھی نہیں معصومہ میں ہونے گدی آنی ہے صاحب کبرا لکھے سر چاہ کے گھر آئیے تے ماں ہنداں پوچھا بچرا دربار جو گئی آئیں آدھی اماں دعا مانگ بابے دی شاہی غرق تھی وے ہائیں بچرا کے پئی آدھی ہیں آدھی اماں میں ثبوت گھن آئی ہوں یہ تو آدھا میں باغی مارے یہ جڑا سر میں گھن آئی ہوں کو بغوات کر سکتا ہے اماں بابے دی شاہی نہیں کر سکتی ہے کلہ نہیں آ ماں ہی نال اس تے بھین ہی نال اس تے بھی کتاب لکھے اپنے حجرے چ بہا کے رملہ ماں کو حال دیوڑے شروع کی تھے وہ لکھتا ہے دیر جلے تھئی ہے نا سکینہ واد کے بھیرا دا دامن وانج نہ پائے تیو کو جا کر ویر اسکر دیر کر دیتی ہے کہ جی دیوازاں دی لگی وانجے تھائی سارا راز کھلونا ہے وہ لکھتا ہے پیراں چ لالائن کوئی نہیں کرنا چو رات واندی آندی ہے اسے حجرے دے بوہے تے آ کھڑی ہے جتھے ماما دیاں قالین تے بیٹھی آنا رملے وہ پتہ نہیں کتنی کھڑی ہے اچانک ہندا ڈٹھا نا دروازے والے پاسے رملہ دی تا سر تے آئی ہندا حقل ماری ہے معصومہ کون ہے میری شہن جواب نہیں دیتا رملہ سر چاہے تو میری شہن کو دیکھ کے دیا موچی نے بولی یا غریب دی بھین ہے میں کہا جائے دیر نہ کریں جو میں دے سانگے قیدہ ودی نے بھیج دیا رملہ ہاتھ ودا کیا دیا معصومہ لنگھا جلی اندر داخل تھے یہ رملہ دیا قالین تے بہے میری شہن دیا تو سا قالین تے بہو میں مٹی تے باسا ہائے بیڈا اللہ مٹی تے بہا گئی ہے ہن میرو دیکھا ہے جڑا بندہ ہونا تا نہیں رونا رملہ سر چاہیا ہے کول گھنا یہ معصوم میرا گھر ہے جتنا مرضی آوی جھولی پا کے پیار کر بھائیو مدت دے بعد جو بھیرا ہے نا جھولی تر علی اسکر تو رہتی بیٹھی ہے لیکن صبر دی کیا حد ہے اللہ دے بعد کوئی خیال جو آیا اس نا بھیرا تو دی جا کے رملہ تو ڈٹھا آدھی رملہ میں کہہ جانے گل پوچھا ناراض نہ تھی سی رملہ دی معصوم جتنی مرضی آوی پو جملہ سن سو میری شہنہ دی میں کو اللہ دے نا تے دسا ہندہ اسے شہر چراہ دی ہے ہاں وہ میاں علی علیہ تھوڑی ڈھا نکل گئی ہے اللہ دی قسمے جلے ہندہ دے کرنا تے اپنا نائجی میں پکھے کو گازہ لگ جائے نا تڑپ کی اٹھئے تے کولا کے کمر تے ہاتھ رکھ گیا یہ کیڑی جان دی وسدی ہیں جو ہندہ دا نا آدھائی میری شہنہ دی پہلے تو دسا تو ہندہ ہیں آدھی معصومہ میں تا ہندہ تو کیڑی جان دی وسدی ہے اس لئے میری شہنہ کہ میرا گھر مدینے آدھی اللہ مان کر بہو مدینہ کیڑا مدینہ میری شہنہ دی نبی دا مدینہ ہائے معصومہ نبی دا مدینہ تے قیدان میں کوئی دسا کیڑے محلے گھر رہی میری شہنہ دی محلہ بنی ہاشم محلہ بنی ہاشم دی ہیں میری شہنہ دی ہاں اسے تو کائنات دا بہو بڑا سلطان رہا ہے سب باری دیکھ ٹھڈا سا بھر کے دے ساری قسمت جڑا سا قید تھا نا کائنات دا سلطان بہو لمبے سفر ٹر گیا ہندہ دی تو بھیڑی کوئی تلا دیتی ہونے آ ہائے ہائے میری شہنہ دی بھیڑی نال گھن گیا نال علی لفظ ہندہ تڑپی ہے آدھی حسین بھیڑی تے نال وہ تا نانے تے روزے تے یاد رات لے وائی دیا میری شہنہ دی بس گھن گیا ہندہ بھی عبرت چاہ کیا دیا میں کوئی دسا میرے پیر دے گھر ویندی ہائیں اتھے دواری شہنہ کا رمضیہ جواب دیتا ہے میری شہنہ دی جلے وسدی ہم تا راندی اٹھائیاں آدھی ایتا میں جان دیا جو ہزاراں بچے اتھے پل دیں لیکن ہکے گل دی سمجھ نہیں آدھی جو پیر تے بھیڑی نال میں کوئی دسا میرے پیر دیا بھیڑی دے نا آدھے نہیں اس لئے میری شہنہ کہ جے کر آکھیں تا نا چاواں نفیس لفظ آ گیا ہے ہنداں دی حالہ نہ چاہے جدید دا گھر میں کو ویڑے جاتی پاونڈے کو مرد کوئی نہیں کھڑوتا نا اللہ جانے سکینہ اس جملے تھے کی میں صبر کیتا ہے
ہندہ باہر گئی ہے تے جھاتی پا کے وال آئیے آدھی معصوم اللہ بھامے مرد کوئی نہیں ہون میں کو پیر دیا بھینی دے نا ڈسا بھرا تو دی جا کے ہندہ دو ریٹھا یا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی دنا حسین زینب ہے وہ تو چھوٹی دنا کلثوم ہے وہ تو چھوٹی دنا رقیہ خاتون ہے ہندہ دی بہت سوڑے نا چاہنے اسے زبان نال میں کو پیر دے پترہ دے نا تا ڈسا چا میری سینہ دی بڑے دنا سجا دے چھوٹے دنا اکبر و جھولی دے رے کے چپ کر گئی ہے ہندہ دی تری دھنا چامی آلی لو صبر زبان تروٹ گیا ہے ہنجو لڑھن لگ گئی ہے جی میں رملہ بیٹے آئی ہاتھ بن گیا دی اما ثانی دیکھ تے قیدی دیکھ ہنداد یہ رو نہیں میں کو مرشد زینب خاتون دی من ہے جو قیدیاں کو رواویں نہیں اللہ دنائی اگر نہ بھول گئی تو میں کو پیر دیاں دھیاں دے نہ ڈسا اوکھا جملہ دھیاں دنائی ہندہ دے بس دے کہ دی وڈی دنا فاطمہ کبر ہے وہ تو چھوٹی دنا فاطمہ سغرہ ہے وقت اپنے ناتے چپ کر گئی ہے ہندہ دی تری دنائی چاہجے دے متعلقہ دے گھر نہ ہوئے گھر چنگا نہیں لگ دا بدویات بر کیا دیئے دعا منگیا ہوا تری جی مر ونیا میاں لیا لے وہ مرن دنائی یا ہندہ جھڑا کنیتی ہے جو قیدہ نہ ہویا تو پتہ لگ ونیا میرے پیر دی پیاری دیئے ہندہ دا جھڑکڑائی بھیڑ چپ کر گئی ہے بھرا جھولی چھوڑ دیتی ہے ہندہ نے سامنے بان کے دل رباب دے پوتر دا سر کھڑ گیا ہے تاریخ لکھے ماما دھیا کمبن لگ گئی اللہ اسکر لب کھول کے آدھا ہندہ ہر کوئی جھڑکے تو نہ جھڑا گا جائے کو جھڑکے دی پئی ہے میری بھیڑ زکینہ بیٹی ہے میں حسین دا نکا پوترا میرا بابا مارا گیا ہے وہ میری بھوپی زینب دربار گئی کھڑی ہے